الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذي أوفوا بعهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وفي مقام ثاني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بآواز بلند پڑھ لے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلات کے بعد نبی رحمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار ارباب میں ہدیہ درود عرض کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، معجم الکبیر کے اندر حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن مجھ پر شوق ذوق محبت کے ساتھ دن میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور شام میں 3 بار درود پاک پڑھے، فرمایا صبح سے لے کے شام تک کے گناہ، اور اگر شام میں درود پاک پڑھے شام سے لے کر رات بھر کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیسا پیارا وظیفہ ہے، کیسا پیارا عمل ہے کہ دن بھر اگر گناہ ہو جائیں تو 3 بار درود پاک پڑھے، اگر رات میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو شام میں 3 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ آج کا بڑا پیارا موضوع ہے، جس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ انتہائی ہی دلوں کو خوش کر دینے والا موضوع ہے۔ عشاق اس موضوع کو سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اپنے ایمان کو جلا دیتے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کا ہمارا موضوع ہے۔ انشاءاللہ الکریم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سنیں گے کہ محبت رسول کسے کہتے ہیں، یہ ایمان کو کیسے جلا دیتی ہے، اس کے اندر کیا فضائل کیا برکات ہیں۔ چنانچہ گرامی قدر حضرات، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اولاد، رشتہ دار، والدین، کل کائنات، ساری جہاں کے اندر جو لوگ ہیں، جو اشیاء ہیں، ان سے بڑھ کر محبت کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر کیوں ضروری ہے؟ اولاد سے، والدین سے، ماں باپ سے، مال و متاع سے، ہر چیز سے بڑھ کر کیوں ضروری ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا اے محبوب تم فرماؤ کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو
اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی میں آ جاؤ، یحببکم اللہ اللہ بھی تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ اس کے تحت مفسرین نے بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی ہے، چنانچہ مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اے نبی آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ کے وسیلے کے بغیر محبت کا دم بھرتے ہیں، یا جو آپ کو رب کا پیارا جان کر آپ سے بے نیاز لاپرواہی برتتے ہیں، یا جو آپ کی اطاعت کے سوا دوسرے اسباب سے اللہ کو چاہتے ہیں، ان سب کو اعلان فرما دیجئے اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ان سب کو اعلان فرما دو، اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نہ مجھ سے مقابلہ کرو، نہ میری برابری کرو، نہ مجھ سے آگے چلو، بلکہ غلام بن کر پیچھے چلے آؤ۔ اپنے اقوال میں، افعال میں، اعمال میں، غرض کے زندگی کے کسی بھی شعبے میں مجھے اپنا آئیڈیل بنا لو، تم ہر شعبے میں مجھے اپنا مثال بنا لو گے، آئیڈیل بنا لو گے تو رب ذوالجلال تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اور خالی محبوب بندہ نہیں بنائے گا، تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دے گا۔ خدائے غفار بڑا مہربان کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت کاملہ ہمیں بلا رہی ہے، اس کے ہم قابل تو بنے، پھر لطف کیا ہوگا؟ لطف یہ ہوگا کہ اللہ کا پیارا بننے کے لیے مصطفیٰ کا پیارا بننا ضروری ہے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شعر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ جو تمہیں چاہے۔ محبوب علیہ السلام سے مودت اور محبت کا پہلو امام بخاری علیہ رحمہ نے پورا ایک باب باندھا ہے کتاب الایمان کے نام سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے نہیں ہیں، بلکہ مال متاع آل اولاد دنیا ہر چیز سے پیارے ہیں، لیکن میری جان سے بڑھ کر آپ مجھے پیارے نہیں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا اے عمر اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا عمر تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہے، تمہارا ایمان پرفیکٹ نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم ایمان کامل کیسے ہوگا، میرا ایمان پرفیکٹ کیسے ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا ایمان کامل ہو جائے، پرفیکٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے تو فرمایا اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار کر، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار کر۔ اسی لمحے اسی آن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بڑھ کر بھی پیارے ہو گئے ہیں، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بڑھ کر بھی پیارے ہو گئے ہیں۔ اسی حدیث کی عکاسی کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، محمد کی محبت دین حقیق کی شرط اول ہے، اسی میں گر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت آنے ملت شان ملت ہے، خدا کی محبت محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔
یعنی حضور کی محبت کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. حضور کی محبت کے بغیر بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا, اس کا ایمان ہی ادھورا ہے. چہ جائے کہ پھر اس کی نمازیں ہوں, اس کی تلاوت قرآن ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, اور جب وہ بندہ اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے, وہ مسلمان ہی ادھورا ہے, پھر اس کی نمازیں, روزے, زکوٰۃ, حج, فطرانہ زکوٰۃ یہ سب کس کھاتے میں جائے گی؟ اگر ایمان کامل چاہتے ہو تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھامنا ہوگا, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کرنی ہوگی. آپ کو اپنی اولاد سے, مال و جان سے, والدین سے, ہر چیز سے بڑھ کر سب سے پیارا سمجھنا ہوگا, پھر جا کے ایمان کامل ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا, جب میں آپ کا وہ والضحیٰ والا چہرہ دیکھتا, وہ ید اللہ والے ہاتھ دیکھتا, وہ الم نشرح والا سینہ دیکھتا, وہ سرمگی آنکھیں دیکھتا, وہ لیل والی زلفیں دیکھتا, جب میں دیکھتا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی, دل خوش ہو جایا کرتا. یہی تو محبت کی علامت ہے. فرمایا جو بندہ جس بندے سے محبت کرتا ہے, فرمایا اسی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. عربی مقولہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے, جس شے سے محبت کرتا ہے, اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہ جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ مبارک پسینہ ہو, چہ جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ واللیل والی زلفیں ہوں, چہ جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سرمگی آنکھیں ہوں, چہ جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ والضحیٰ والا چہرہ ہو, چہ جائے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا الم نشرح والا سینہ ہو, سر سے لے کے پاؤں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مبارک اور نورانی بدن ہو, اور جس زمین کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ نالین شریف بوسہ دے دیں, وہ پھر زمین ہو, وہ کانٹے ہوں, وہ پھول ہو, وہ گلے لیلا ہو, وہ گلے گلزار ہو, ہر چیز سے عاشق اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ اس کی نسبت ہو جاتی ہے, پھر وہ چیز بندے کو پیاری لگنے لگ جاتی ہے, پھر بندہ دن رات اسی کا ذکر خیر کرتا ہے. پھر جب بندے کے عشق محبت بڑھنے لگتی ہے, دل کو قرار آنے لگتا ہے, تو وہ صلاۃ و سلام پڑھنے لگتا ہے, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنا عملی نمونہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کرنے لگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو عشق مصطفیٰ ہو جاتا ہے, وہ رب کو, محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. اس سے پہلے ایک حدیث پاک, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم متی الساعہ, یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کب پیدا ہوگی؟ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا میرے صحابی ذرا یہ مجھے بتا, اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم کوئی تیاری نہیں کی ہے, نہ میرے نامہ اعمال میں نمازیں ہیں, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ درود پاک ہے, کوئی خاصا نیکی میں نے نہیں کی ہے. ہاں ایک چیز میرے پاس ضرور ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتا وہ چیز کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم نہ تو نمازیں پڑھی ہیں, نہ تلاوت قرآن کیا ہے, نہ نیکی کا کام کیا ہے, نہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے ہیں, نہ کوئی میں نے نیکی والا کام کیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار ضرور کرتا ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول کو محبوب جانتا ہوں, ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے پیارے ہیں, میری آل و اولاد میری بچوں سے بڑھ کر, روپے پیسہ مال و دولت سے بڑھ کر
اللہ اور اس کے رسول کو میں محبوب جانتا ہوں، میں ان سے والہانہ محبت کرتا ہوں، میں ان کا عاشق ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر پرواہ کرنے کی لوڑ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو جس سے پیار کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر تو میری ایک اور خواہش ہے، میری ایک اور تمنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری ایک عرض یہ ہے کہ جس جنت میں، جنت الفردوس کے جس اعلیٰ مقام میں آپ کا گھر ہو، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی سنگت چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جنت میں بھی رہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہیں، امت کے معاملے میں آپ بڑے رنجیدہ تھے، بڑے پریشان تھے۔ حضرت جبریل امین رب کا پیغام لے کے آتے ہیں، رب فرماتا ہے اے میرے محبوب، اے رسول ہاشمی، اے آمینہ کے لال، پریشان نہ ہو، امت کے معاملے میں ہم تجھے خوش کر دیں گے، امت کے مسئلے میں ہم تجھے خوش کریں گے۔ جبریل پیغام لے کے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک اے رسول ہاشمی رب کا پیغام لایا ہوں۔ رب فرماتا ہے محبوب جنت میں جہاں آپ کا ٹھکانہ ہوگا، جنت الفردوس میں جب آپ کا جلوہ ہوگا، وہاں پر مومنین آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کے مکانات ہوں، آپ کی امت اس جنت میں رہے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملہ سنانا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، رب سے دعا کرنے لگے، فرمانے لگے مالک میں خوش ہو گیا ہوں، میرا یہ دلی تمنا تھی کہ کل قیامت والے دن جب جنت میں میں جاؤں تو میری امت میری نگاہوں کے سامنے ہو، میری امت میری نگاہوں کے سامنے ہو۔ تو یہ محبت رسول ہے یا نہیں ہے؟ پھر امتی کو چاہیے نا کہ اپنا وتیرہ بنا لے درود و سلام پڑھنے کا، پھر ہم کیوں نہیں درود و سلام پڑھتے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف کے اندر آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیر والے دن اور جمعرات والے دن میری امت کے اعمال نامے مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اچھے کام ہوں، نیکی والے کام ہوں، نمازیں پوری ہوں، تلاوت قرآن ہو، درود و سلام کی کثرت ہو، یا نبی اللہ یا حبیب اللہ کا ورد ہو، فرمایا میں خوش ہوتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں۔ اگر کوئی برے کام ہو، گناہ کیا ہو، جھوٹ غیبت چغلی حسد کینہ بغض پالا ہو، مسلمان کا دل دکھایا ہو، نمازیں پوری نہیں پڑھی ہو، جھوٹ بولا ہو، 2 نمبر کام کیا ہو، تو فرمایا جب امت کا نامہ اعمال میرے اوپر پیش ہوتا ہے تو میں رنجیدہ ہوتا ہوں۔ آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک قبر انور میں آپ کا احساس کریں، میرا احساس کریں، نامہ اعمال اچھے کاموں والا پیش ہو تو خوش ہوں، برے کاموں والا پیش ہو تو رنجیدہ ہوں۔ اب امتی کو چاہیے کہ اپنے نبی کو خوش دیکھنا چاہتا ہے یا رنجیدہ دیکھنا چاہتا ہے؟ تو امتی کو کیسا ہونا چاہیے؟ امتی کو تو درود و سلام پڑھنے والا ہونا چاہیے، امتی کو تو سارے روزے رکھنے والا ہونا چاہیے، امتی کو تو نمازیں 5 وقت ادا کرنی چاہیے، امتی کو تو نیک کام کرنے چاہیے، فلاحی والے کام کرنے چاہیے، بھلائی والے کام کرنے چاہیے، جھوٹ غیبت چغلی بغض کینہ حسد اس کو نکال کر پھینک دینا چاہیے، ہمیشہ اپنے نبی کے فرمان پر جان دینے والا ہونا چاہیے۔ محبت رسول کسے کہتے ہیں؟ اسی کا تو نام محبت رسول ہے کہ جو فرمائیں میرے آقا، جو فرمائیں امتی لبیک کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لے، دوسرا سوال نہ اٹھائے، دوسری بات ہی نہ کرے۔ اگر کوئی روکے کہ بھائی اس کام سے رک جا، تیرے نبی نے یہ فرمایا ہے، تیرے نبی نے کہا جھوٹ نہ بول، تیرے نبی نے کہا غیبت نہ کر، چغلی نہ کر، کہا ٹھیک ہے میرے نبی نے فرمایا بس اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا ساری زندگی، اب میں نماز قضا نہیں کروں گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔
خدا کی عزت کی قسم، جس سے مصطفیٰ راضی ہو گئے اس سے رب راضی ہو جاتا ہے، جس سے مصطفیٰ ناراض ہو جائیں اسے رب ناراض ہو جاتا ہے، پھر اس کی نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ تلاوت قرآن قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، کوئی عمل صالح اس کا قبول ہی نہیں ہوتا، کوئی عمل صالح اس کا بولیے کوئی عمل صالح اس کا قبول ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا محبوب تم فرما دو کہ جو اللہ کو دوست چاہتے ہیں، جو اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، محبوب تمہاری پیروی کر لیں، تم سے محبت کر لیں، تم سے مودت کر لیں، تمہاری اہل بیت اطہار سے محبت کریں، تو تمہارے صحابہ سے محبت کریں، فَاتَّبِعُونِی، تمہاری پیروی میں آ جائیں، تمہاری اطاعت کریں، تمہاری فرما برداری کریں۔ فرمایا میں اس کو اپنا دوست بنا لوں۔ اللہ اس کو دوست بنا لیتا ہے جو محبوب علیہ السلام سے والہانہ محبت کرتا ہے، آپ کی پیروی میں آ جاتا ہے، آپ کے حکم کو حکم مانتا ہے، آپ کی منع کی ہوئی چیز سے رک جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام جو فرما دیں وہ آخری حرف سمجھ کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے نہ بھائی نہ، چھوڑ دو، بس میرے محبوب کا فرمان آ گیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آقا علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے پہلے خلیفہ، آپ کی 3 خواہشیں ہوتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میری 3 خواہشیں ہیں، میری 3 تمنا ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق 3 تمنا ہے؟ فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میری پہلی خواہش یہ ہے، میری پہلی تمنا یہ ہے النظر الی وجہک، یا رسول اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں ہوں، میری نظر ہو اور آپ کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہوں، آپ کا چہرہ انور ہو اور دن رات میں ان کو تکتا رہوں، یہ میری دلی تمنا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میری دوسری خواہش یہ ہے یا رسول اللہ میرا گھر ہو، میری بیٹی ہو اور آپ میرے گھر میں بارات لے کے آئے، یعنی سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سے میں آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ میری دلی تمنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں پوری کی۔ تیسری میرے آقا علیہ السلام عرض کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر یا رسول اللہ علیہ وسلم میری یہ تمنا ہے، تیسری تمنا میری یہ ہے کہ میرا مال ہو، آپ کی ذات پر سارا مال قربان کر دوں، میرا مال ہو اور آپ کی تن من جان پر میں قربان کر دوں۔ پھر اسلام نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا آقا علیہ السلام جب آپ سفر پر تشریف لے کے جاتے ہیں، جب سفر ہجرت کرتے ہیں، وہ غار ہوتی ہے، وہ غار کی 3 دن 3 راتیں ہوتی ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہوتی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا چہرہ ہوتا ہے۔ پھر دن رات ٹکٹکی باندھے، کوئی چیز حائل نہ تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں کہ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود تھی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہ بددعا والا چہرہ تھا، وہ سر مبارک تھا، دن رات چکچکی باندھ کر ایک ہی کام کر رہے تھے، نگاہ مصطفیٰ کی تلاوت کر رہے تھے، صرف نگاہ مصطفیٰ کی تلاوت دن رات جاری تھی۔ 3 دن 3 راتیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بددعا والے چہرے کی تلاوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایسا مرتبہ مقام کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملا، کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملا۔
سفر کی باری آئی تو کندھوں پر سوار کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو 11 میل آپ پہاڑ کی بلندی پر لے کے گئے. 11 میل. یہاں پہ ایک لطیف نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. حج کا سلسلہ جاری ہے، حاجی جا رہے ہیں ماشاءاللہ. صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے. صفا مروہ کی سعی کیوں کی جاتی ہے؟ صفا مروہ کی سعی کیوں کرنا ضروری ہے؟ یہ اس کی لوجک کیا ہے؟ یہ کیسے بنی صفا مروہ کی سعی؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ ہیں اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ ماجدہ ہیں. انشاءاللہ یہ موضوع ہم کنٹینیو رکھیں گے، چلائیں گے قربانی کے حوالے سے. میں صرف نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں. نقطہ کیا ہے کہ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی نا، آپ چھوٹے بچے تھے، نومولود بچے تھے، پیاس لگی، بلبلا رہے تھے، تو وہ ویران تھا، پہاڑ تھے، گرمی ہی گرمی تھی، لوگوں کا نام و نشان نہیں تھا. سیدہ حاجرہ تھی اور سیدنا اسماعیل تھے. سیدہ حاجرہ کبھی صفا کی طرف چکر لگاتی، کبھی مروہ کی طرف چکر لگاتی. اسی دوران آپ چکر لگاتی، پانی لینے کے لیے صفا سے مروہ آتی تو دل میں خیال آتا کہ پیچھے جانور کوئی چیز آ کے اسماعیل کو نقصان نہ دے دے، تو فوراً صفا سے مروہ آ جاتی، مروہ سے صفا آ جاتی. صفا مروہ کے لیے چکر لگے. قرآن اٹھائیے، قرآن پڑھیے. قرآن کہتا ہے یہ شاعر اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور سیدنا حاجرہ جب چلیں، ان کے قدم اس صفا مروہ کی پہاڑی پر لگے تو وہ شاعر اللہ بن جائیں، اللہ کی نشانیاں بن جائیں. تو قربان جائیے دیوانوں مستانوں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک جس کو مصطفیٰ کے قدم لگے ہو، قدم چومے ہو سینے میں، وہ اللہ کی نشانی نہیں بنے گا. بولیے ذرا سبحان اللہ. وہ اللہ کی نشانی نہیں بنے گا، وہ تو اللہ کی نشانی بدرجہ اولا بنے گا. کیوں؟ کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ ہر جہاں سے، کل کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے. اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. میرے امام نے اسی لیے تو کہا تھا. تو قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب آپ کا ذکر ہم نے آپ کی خاطر بلند کر دیا. محبوب جو آپ کہہ دیں وہ شریعت ہے، جو آپ منع کر دیں وہ بھی شریعت ہے. جو آپ کہتے جائیں گے میں رب ہو کے اس کو شریعت بناتا جاؤں گا، جو آپ جس کو منع کر دیں گے میں رب ہو کے اس کو اعلان کر دوں گا کہ یہ چیز منع ہے. مصطفیٰ کی زبان یہ شریعت مصطفیٰ ہے، یہ رب کا کلام ہے. یہ مصطفیٰ کی زبان ایسے نہیں بولتی. قرآن کہتا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب میرا حکم ہوتا ہے تب ہی میرے مصطفیٰ بولتے ہیں.